اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب الطہارت، باب وضو کی فضیلت، حدیث نمبر 534۔ اردو ترجمہ۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے، جن کا نام حارث یا عبید یا کعب بن عاصم یا عمرو ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ بھر دے گا ترازو کو، یعنی اس قدر اس کا ثواب عظیم ہے کہ اعمال تولنے کا ترازو اس کے اجر سے بھر جاوے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں بھر دیں گے آسمانوں اور زمین کے بیچ کی جگہ کو، اگر ان کا ثواب ایک جسم کی شکل فرض کیا جائے۔ اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن دلیل ہے، دوسرے پر یا دوسرے کی دلیل ہے تجھ پر، یعنی اگر سمجھ کر پڑھے اور فائدہ اٹھائے تو تیری دلیل ہے، نہیں تو دوسرے کو فائدہ ہوگا اور تو محروم رہے گا۔ ہر ایک آدمی بھلا ہو یا برا صبح کو اٹھتا ہے یا پھر اپنے تئیں آزاد کرتا ہے، نیک کام کر کے خدا کے عذاب سے، یا برے کام کر کے اپنے تئیں تباہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 535۔ اردو ترجمہ۔ نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ بیمار تھے۔ ان سے پوچھنے کو ابن عامر نے کہا، اے ابن عمر، تم میرے لیے دعا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ نہیں قبول کرتا نماز بغیر طہارت کے، اور نہیں قبول کرتا صدقہ اس مال غنیمت میں سے جو تقسیم سے پہلے اڑا لیا جاوے، اور تم تو بصرے کے حاکم ہو چکے ہو۔ حدیث نمبر 536۔ اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 537۔ اردو ترجمہ۔ حمام بن منبع سے روایت ہے، جو وہب بن منبع کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ذکر کیا کئی حدیثوں کو۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا تم میں سے کسی کی نماز جب وہ بے وضو ہو یہاں تک کہ وضو کرے۔ باب وضو کی ترکیب اور اس کے پورا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 538۔ اردو ترجمہ۔ حمران سے روایت ہے، جو مولا آزاد کیے ہوئے غلام تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا تو پہلے دونوں پونچھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار منہ دھویا، پھر داہنا ہاتھ دھویا کوہنی تک 3 بار، پھر بایاں ہاتھ دھویا 3 بار، پھر مسح کیا سر پر، پھر داہنا پاؤں دھویا 3 بار، پھر بایاں پاؤں دھویا 3 بار۔ بعد اس کے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اسی طرح جیسے میں نے اب وضو کیا۔ پھر فرمایا، جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے کھڑے ہو کر، بیچ میں ان کے اور کسی خیال میں غرق نہ ہو، تو اس کے اگلے گناہ سب بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے علماء کہتے تھے کہ یہ وضو سب وضوؤں میں پورا ہے جو نماز کے لیے کیا جائے۔ حدیث نمبر 539۔ اردو ترجمہ۔ حمران سے روایت ہے، جو مولا غلام آزاد تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے
عنہ کے انہوں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایک برتن پانی کا منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا، ان کو دھویا، پھر دائنا ہاتھ برتن کے اندر ڈال دیا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ کو 3 بار دھویا اور دونوں پاؤں کو 3 بار دھویا، پھر کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، بعد اس کے 2 رکعتیں پڑھے اور دل اور خیال میں نہ لگاوے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باب وضو کی اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 540 اردو ترجمہ۔ حمران سے روایت ہے جو مولا تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے وہ مسجد کے سامنے تھے، اتنے میں مؤذن ان کے پاس آیا۔ عصر کی نماز کے وقت انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر کہا قسم اللہ کی میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر اللہ کی کتاب میں ایک آیت نہ ہو تو میں تم سے بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہوں گے۔ حدیث نمبر 551 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، اتنا فرق ہے کہ اپنا وضو اچھی طرح کرے پھر فرض نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 542 اردو ترجمہ۔ حمران سے روایت ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضو کر چکے تو انہوں نے کہا قسم اللہ کی میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر اللہ کی کتاب میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو تم سے بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نماز کے بعد سے دوسری نماز تک ہوں گے۔ عروہ نے کہا وہ آیت یہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی قولہ لعنون۔ حدیث نمبر 534 اردو ترجمہ۔ عمرو بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے جو کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور دل لگا کر نماز پڑھے اور اچھی طرح رکوع اور سجدہ کرے تو یہ نماز اس کے لیے اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرے گا۔ حدیث نمبر 544 اردو ترجمہ۔ عمران سے روایت ہے جو مولا تھے عثمان بن عفان کے، انہوں نے کہا میں عثمان بن عفان کے پاس وضو کا پانی لایا، انہوں نے وضو کیا، پھر کہا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں نقل کرتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو کیا اس طرح جیسے میں نے وضو کیا، پھر فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کو نماز کا اور مسجد میں جانے کا الگ ثواب ہوگا۔ ابن عبدہ کی روایت میں یوں ہے کہ حمران نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے وضو کیا، یعنی پانی لانے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 534 سے 544 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔